أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. تحویل قبلہ اس کا بیان چل رہا تھا. یعنی پہلے مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں 16-17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. پھر ایک مرتبہ یہ حکم آیا کہ اپنا رخ قبلہ اول کی طرف کر لو، یعنی بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت بھی تھی. آپ چاہتے تھے کہ ملت ابراہیمی پر چونکہ ہم لوگ ہیں تو نماز میں میرا قبلہ بیت اللہ ہو. اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو پورا فرما دیا. اور ایک جگہ پر آپ تشریف لے گئے تھے ایک صحابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے. ظہر کے وقت 2 رکعت کے بعد اچانک وحی آئی کہ نماز ہی کے اندر اپنا قبلہ بدل دو. بدل دیا گیا. اس پر بڑی چیمی گوئیاں ہوئی. کوئی بھی نیا کام جب وجود میں آتا ہے تو اس پر کچھ نہ کچھ کلام تو کرتے ہیں لوگ، اعتراض کرتے ہیں. تو اس پر جو ہے یہودیوں نے بڑا اعتراض اٹھایا، لیکن مسلمان اور صحابہ کرام جمے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی اور بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تھا تو ساتھ یہ دعا کی تھی کہ اللہ میں نے بیت اللہ تو بنا لیا، اب اس کے ارد بستی آئے گی، بیت اللہ میں عبادت کرنے والے آئیں گے، نماز پڑھنے والے آئیں گے، ان کی تربیت کی ضرورت ہے. اس کے لیے اے اللہ آپ ایک مستقل رسول بھیج دیجئے.
اور وہ رسول بھی ایسا ہو کہ جس کو کتاب بھی دی گئی ہو، جس کی وہ تعلیم کرے، حکمت کی باتیں بتائے، اور نہ ماننے والوں کے دلوں سے شرک اور بت پرستی کو نکال کر ان کے دلوں کو صاف ستھرا کرے. یہ علم کا مقام نبی کو عطا کیا جائے. اس دعا کا قبول ہونا آج کی پہلی آیت جو تلاوت ہوئی اس کے اندر مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور تمہارے پاس مستقل رسول بھیجا، مستقل دین بھیجا، مستقل کتاب بھیجی اور تمہیں مستقل قبلہ دیا. لہذا اب تمہیں اللہ کا شکر بجا لانا ہے، اور شکر بجا لانے کے لیے عملی طور پر کام کرنا ہے. شکر دو طرح سے کیا جا سکتا ہے. ایک تو زبان سے شکر ادا کیا جائے، جیسے الحمدللہ علی دین الاسلام، الحمدللہ علی رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ علی القرآن. تو زبان سے جتنی بھی نعمتیں ہم کھائیں پئیں استعمال میں لائیں اس پر شکر گزاری ہونی چاہیے. تو تم کو قبلہ مستقل دیا، اس پر بھی اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ تو نے مستقل نبی، مستقل رسول، مستقل کتاب، مستقل دین اور مستقل قبلہ عطا فرمایا. دوسرا یہ ہے کہ عملی طور پر اس کتاب میں جن احکام پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان احکام پر پوری طرح عمل پیرا ہوا جائے. یہ کتاب کے بھیجے جانے کا شکر آپ نے ادا کیا. یہود کی یہ خرابی تھی کہ اللہ کے احکام جب آتے تھے تو وہ آسان احکام پر تو عمل کرتے تھے، اور ذرا مشکل عمل ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم سے یہ نہیں ہوگا، انکار کرتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی قرآن میں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم بعض کتاب پر تو عمل کرتے ہو اور بعض احکام کو نظر انداز کر دیتے ہو. مکمل طور پر تمہیں عمل کرنا ہے. ایمان والوں کو بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ، کوئی جز باقی نہ رہے. جو احکام دیے گئے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، اللہ کی ماننا، نافرمانیوں سے بچنا، یہ سب پر یکساں طور سے عمل کرو. اور شیطان تمہیں ورغلائے گا لیکن تم اس سے بچتے رہو، اس کی ورغلاہٹ میں نہ آؤ. تو اب مشرکین اعتراض کرتے ہیں قبلے کے بدلنے پر، اور
یہود بھی اعتراض کرتے ہیں تو تم گھبرانا مت، ان کو اعتراض کرنے دو۔ ہر قوم کا اپنا ایک قبلہ ہے، تم ایک ملت ہو، لہذا تم کو ہم نے اب ایک مستقل قبلہ دے دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر بجا لاؤ اور اسی قبلے کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھو، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ ٹرین میں بھی آپ کو قبلے کا رخ دیکھنا ہے، ہوائی جہاز میں بھی دیکھنا ہے، پانی کے جہاز میں بھی دیکھنا ہے، تو اس کا خیال رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا ہم نے نبی کی شکل میں پوری فرمائی۔ ایسا رسول بھیجنا، ویسا ہی رسول اللہ نے بھیجا۔ اس میں تزکیہ کا تذکرہ پہلے، تزکیہ کے معنی دل کی صفائی، دل کے بگاڑ کو دور کرنا، شرک کی علائشات سے اپنے دل کو پاک کرنا۔ نبی کا یہ عملی کام ہے کہ وہ لوگوں کے دل سے شرک کی خرابیوں کو نکالتے ہیں اور ایمان کی بلندیاں عطا کرتے ہیں، اور توحید یہ سب سے بڑی نبی کی دعوت ہوتی ہے۔ اس لیے اذکار کے اندر افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ بہترین ذکر ہے، اور اسی ذکر کی برکت سے ہم لوگ جی رہے ہیں۔ آج ہمیں ذکر کثیر کی ضرورت ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں اس نے ہمیں ذکر چھڑا دیا ہے۔ کتنا بڑا جوانوں کا طبقہ موبائل پر گیم میں مصروف رہتا ہے، نمازوں کے اوقات نکل جاتے ہیں، لیکن گیم کی مصروفیت انسان کو نماز کے لیے نہیں اٹھنے دیتی۔ سنا ہے آج کل ویسے تو بینڈ ہو گیا ہے یہ پبجی، لیکن نوجوان اس میں بیچارے مبتلا ہیں۔ بہت بڑا وقت، ماں بہنیں محفوظ ہے الحمدللہ، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی کم بچیاں اس کی طرف راغب ہیں، لیکن جوانوں کا بہت بڑا طبقہ پبجی گیم کے اندر لگا ہوا ہے۔ ابھی مجھے سنایا حافظ شفیق نے کہ جو نیا ورژن پبجی کا آیا اس میں کھیلنے والے کو انرجی اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ایک بت کی پوجا کرنی پڑتی ہے جو سراسر توحید کے خلاف ہے اور شرک ہے۔ ابھی تو گربوں کے اوپر پابندی آ گئی ہے کہ وہ آدھار کارڈ دیکھ کر ہی اندر جانے دیتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی مسلمانوں کو گربے میں جانے کی؟ یہ تو پوجا ہے ایک طرح کی۔ گربا کھیلا جاتا ہے بیچ میں ایک مورتی رکھ کر، اور اس کو امبے ماتا کہتے ہیں، اور اس کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے، چکر کاٹا جاتا ہے، اور ناچتے ہیں اور گاتے ہیں۔ ناچنا بھی ہمارے یہاں منع، موسیقی کے ساتھ گانا بھی حرام۔ یہ دو حرام کام تو یہ ہو گئے۔ تیسرا، بیت اللہ کے علاوہ کسی جگہ کا طواف ناجائز، اور یہاں وہ مورتی کا طواف کرنا پڑتا ہے۔ اور مورتی کی آرادھنا یہ کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پورا سال ہم اس دیوی کو خوش کریں گے تو پیسہ رہے گا۔ بہت سے مسلمان اس میں شریک ہوتے تھے۔ جب یہ بالکل عام تھا تو بہت بڑی تعداد میں نوجوان کھیلتے بھی تھے اور دیکھنے بھی جاتے تھے،
کیونکہ وہاں بے پردگی، بے حجابی، ننگاپن، عورتوں کی شکلیں اور شیطانیت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر کسی نے گربہ کھیلا ہے تو اس کو جلدی توبہ کر لینی چاہیے اور دوبارہ کلمہ پڑھ لینا چاہیے کہ اللہ میں کہاں شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ سورت میں ایک میمن لڑکا تھا مسلمان، وہ گربے کے اندر سورت کی بڑی کمپٹیشن کے اندر فرسٹ نمبر پر آیا، پہلے نمبر پر آیا، اور اس کو کئی لاکھ کا انعام ملا۔ اس کو پوچھا گیا کہ آپ کا تاثر کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں پورا سال نوراتری کے گربے کی تیاری کرتا ہوں، عید کے موقع پر کپڑے نہیں بناتا، رمضان کے موقع پر کپڑے نہیں بناتا، اور میں جب یہ کھیلنے کا وقت آتا ہے تو 14 ڈریس بناتا ہوں اور اس میں کھیلتا ہوں اور میرا سب خرچہ اس میں سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ شرم کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہی حال اس وقت جو ہے وہ IPL کا ہے، انڈین پریمیئر لیگ کی جو کرکٹ والی میچیں چل رہی ہیں ہندوستان سے باہر، اس کے پیچھے نوجوان پاگل ہیں، اور کھلاڑی پہلے انسان بکا کرتے تھے، غلام بکا کرتے تھے، اب کھلاڑی آزاد ہیں لیکن بیچے جاتے ہیں، کوئی 11 کروڑ میں، کوئی 12 کروڑ میں انسان بیچے جاتے ہیں۔ اور کون اچھا کھیلے گا نہیں کھیلے گا اس کے اوپر کروڑوں روپے کا جوا کھیلا جاتا ہے، سب جوئے باز۔ اور بھائی وہ تو جو کانٹریکٹ اس نے کر لیا، وہ کانٹریکٹ کا اگر وہ ناکام رہا جب بھی اس کو پیسہ ملے گا۔ ہم لاکھ سر پھوڑ لیں، ہم کو ایک پیسہ بھی ملنے والا نہیں ہے، بلکہ ہمارا وقت ضائع ہوگا۔ اور ہمارے یہ لوگ جن کے سر پر بال دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ کچرے کا ٹکڑا رکھا ہے، یہاں سے کچھ کاٹے ہیں، وہاں سے کچھ کاٹے ہیں، حیوان ہیں۔ ہاتھوں کے اندر آپ ان کے دیکھے تو انہوں نے ٹیٹو بنوایا ہے، ایک ایک ٹیٹو 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ روپے کا بنتا ہے، اور حدیث میں اس کو حرام قرار دیا۔ ٹیٹو بنوانے والا اور بنانے والا دونوں حرام کام کر رہے ہیں، اور اس کی کمائی بھی حرام ہے، اس کے ساتھ وضو بھی نہیں ہوتا، طہارت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو ایسے بدقماش لوگوں کو آپ نے اپنا آئیڈیل اور اپنا ہیرو بنایا ہے۔ ہمارے پاس ہیروؤں کی کیا کمی ہے؟ اگر بنانا ہے تو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنائیے، ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے سے تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے، اور اس میں وقت گزارنے سے آنکھیں ضائع ہوتی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور ملتا کچھ بھی نہیں ہے، خالی ایک شوق ہے جو پورا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک پائی کی کمائی نہیں۔ ایسا فضول کام کوئی بھی نہیں کر سکتا جس میں کمائی نہ ہو۔ جو لوگ دکھا رہے ہیں وہ بھی کما رہے ہیں، جو کھیل رہے ہیں وہ بھی کما رہے ہیں، جو سنا رہے ہیں کامنٹریاں وہ بھی کما رہے ہیں، اور جو چلا رہے ہیں وہ بھی کما رہے ہیں، لیکن ایک ہم لوگ اپنی نمازیں کھو رہے ہیں، اپنی عبادتیں کھول رہے ہیں۔ الحمدللہ ماں بہنوں میں تو عبادت کا بڑا جذبہ ہے۔ میرے پاس کئی خط آئے کہ جو ماں بہنیں بیعت ہوئی ہیں برابر وظائف کرتی ہیں،
300 مرتبہ کلمہ، 300 مرتبہ درود پاک، 300 مرتبہ استغفار، روزانہ پاو پارے کی تلاوت اور روزانہ مراقبہ کرنا۔ آج کل یہ کھیلوں کی دنیا نے انسان کو شانتی سے بیٹھ کر سوچنے سے محروم کر دیا ہے۔ ہمارے یہاں مراقبہ ہوتا ہے، ابھی ہوگا، اس میں دماغ کے اندر سے اور دل کے اندر سے تمام چیزوں کو نکال کر صرف اللہ کا دھیان جمانا ہے کہ ہم دین والے بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، اور 24 گھنٹے ہمیں اللہ کا دھیان رہے، ہم اللہ کی یاد میں مگن رہیں، زبان بھی اللہ کے ذکر میں لگی رہے اور دل بھی اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا اسماعیل واڑی صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ برطانیہ کے سفر میں میرے والد صاحب کے پیچھے بیٹھے تھے کار میں، کئی گھنٹے کا سفر تھا، تو انہوں نے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے قلب کی طرف توجہ کی۔ سفر پورا ہونے پر انہوں نے بتایا کہ حضرت کا دل 1 منٹ کے لیے بھی اللہ کے دھیان سے غافل نہیں ہوا۔ اتنا لمبا سفر کیا لیکن ہر وقت اللہ کا دھیان، نفلی نمازیں گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نفلی نمازیں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھنے میں مصروف رہتے تھے۔ فضول چیزوں سے اپنی آنکھوں کو، زبان کو، کانوں کو بچاؤ۔ یہ آنکھوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ اس سے کیا کیا دیکھا؟ قرآن دیکھا، اللہ والوں کو دیکھا، مسجدوں کو دیکھا، میناروں کو دیکھا، علماء کو دیکھا، طلباء کو دیکھا، دینداروں کو دیکھا، تو ان کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ شعائر اللہ ہے، کعبۃ اللہ شعائر اللہ میں سے، اللہ کی علامتوں میں سے، اللہ کی توحید کی علامتوں میں سے۔ اس لیے جو کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے اس کو 120 نیکیاں اللہ عطا فرماتے، اور جو بیٹھ کر دیکھتا ہے خالی بیت اللہ کو تو دیکھنے پر بھی اللہ تعالیٰ 20 سے زیادہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے دیکھنا ہے اور ثواب کما رہا ہے۔ بتاؤ IPL دیکھنے پر کوئی ثواب مرتب ہوتا ہے کہ ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے کہ فاسق فاجر لوگوں کے لیے اس کا دل خوش ہوا اور اس کے اندر اس کا اتنا وقت گیا۔ تو یہ دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے آپ کو ذکر میں لگاؤ، اللہ کی یاد میں لگاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں تو اللہ ہمیں یاد فرمائے۔ اس لیے ذکر کے اندر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلامی فلسفہ اور احکام کی حکمتوں پر۔ یہ نایاب کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغہ، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو مہذب بننے کے لیے، ڈسپلین والا بننے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت، 5 چیزوں کی ضرورت۔ نمبر 1 ذکر، لگاتار اللہ کی یاد کرتا رہے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ اللہ ہمیشہ ہمیں یاد کرتے ہیں، کیونکہ ہر پل ہمیں سانس ہوا کے ذریعے سے مل رہا ہے۔ یہ کون دیتا ہے؟ ابھی کورونا میں کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن کم ہوتا ہے۔ کس نے کر دیا آکسیجن کم اچانک؟
اچھا خاصا آدمی ہوتا ہے، اچانک آکسیجن کم ہو جاتا ہے، یہ کس کی نعمت ہے؟ اور کتنا خرچ ہوتا ہے جب جا کے آکسیجن 97 پہ آتا ہے، ہم اس کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب نے ایک مرتبہ مشاعرے میں کہا، لطیفہ ہے کہ مشاعرے میں ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ ہر شعر پر سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، کیونکہ زیادہ تر تو شعراء کا کلام لوگوں کو سمجھ میں آتا نہیں ہے، سب واہ واہ کرتے تو وہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ، شعر شروع کرنے سے پہلے بھی سبحان اللہ اور شعر ختم ہونے کے بعد بھی سبحان اللہ۔ تو جو ناظم تھے جلسے کے، وہ اکتا گئے کہ یہ تو موقع بے موقع جہاں انا للہ کہنا ہے وہاں بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ تو اناؤنسر صاحب نے کہا کہ میاں تم تو آج بہت زیادہ اللہ کو یاد کر رہے ہو، ہر لمحہ ہر پل اللہ کی یاد میں تم لگے ہو، لیکن ذرا 1 منٹ کے لیے غور کرو کہ اللہ نے تم کو 1 منٹ میں بھی یاد کر لیا تو یہ مشاعرہ آخری ہوگا تمہارا، پہنچ ہی جاؤ گے اوپر۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے دل میں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے دل میں بندے کو یاد کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہمیں یاد فرمائے۔ بھائی وزیر اعظم کے یہاں اگر ہمارا تذکرہ آ جائے، کسی کا نام وزیر اعظم لے لیتے ہیں من کی بات کے اوپر، تو اس کا اخباروں میں چرچا اور وہ آدمی ایک دم سے معروف اور مشہور ہو گیا کہ وزیر اعظم نے ان کا نام لے لیا۔ یہاں اللہ ہم کو یاد کرتے ہیں جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جو احکم الحاکمین ہے، خداوند قدوس ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ یاد کرے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ فرمایا میں دل میں یاد کروں گا۔ ہمارا دل تو گندا، ہماری زبان تو گندی، لیکن یہ اللہ کا کرم کہ اس نے ہم کو ذکر کرنے کی اجازت دی۔ چلو یاد کرو، میری یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ یہ تہذیب اخلاق میں پہلا اصول ہے۔ اپنے اخلاق کو مہذب بنانا ہے، ایک ڈسپلن سوسائٹی تیار کرنی ہے تو اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی انسانوں کے بیچ میں ذکر کرتا ہے تو میں اس کا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہوں، اور فرشتے وہ مخلوق ہیں جو گناہ نہیں کرتے، اور ہم وہ ہیں کہ گناہ ہی گناہ کرتے ہیں۔ ہم گناہگاروں کا تذکرہ بے گناہوں کے سامنے ہو رہا ہو، ہم خاکیوں کا تذکرہ نوریوں کے اندر ہو رہا ہو، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر کوئی چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذرا سی توجہ میری طرف کرتا ہے تو میں پوری طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ پھر ایسا مزاج بن جاتا ہے کہ من مانی نکل جاتی ہے، رب مانی کرنے کا ذوق اور شوق انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو تہذیب اخلاق کا پہلا اصول کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ اب دوسری بات سنو، ذکر کی فضیلت میں نماز کے لیے ٹائم بھی ہے اور تعداد بھی ہے۔ بھئی مغرب کی 3 رکعت ہوگی، ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہوں گے۔ میرے ہاں ایک مؤذن تھا، وہ کہتا تھا کہ سجدے کی تعداد بڑھا دیجیے آپ، ایک رکعت میں سجدہ بہت پیاری چیز ہے، 3-4 سجدے کرنے میں کتنے اللہ خوش ہو جائیں گے۔ میں نے کہا خوش ہوتے ہوں گے تو بھی ناراض ہو جائیں گے کہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ کتنے سجدے ہم کو کرنے ہیں، کہ تیرے کو زیادہ معلوم ہے۔
وہ مغرب کی اذان بھی دوسری مسجدوں سے 1 منٹ پہلے دے دیتے تھے۔ ایک دن میں نے ان کو کہا آپ تو وقت سے پہلے اذان دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا امت بہو غافل થઈ ગયેલી છે, લોકોને તો જલ્દી જ બોલાવી લેવાનું, બહુ ગાફિલ થઈ ગયેલા છે, ટાઈમ પર બોલાવતા આવતા નથી, એટલે પહેલાથી જ એ લોકોને બોલાવી લેવાનું। تو نماز کے لیے تعداد مقرر، وقت مقرر، روزے کے لیے تعداد مقرر، وقت مقرر، حج کے لیے زمانہ مقرر، کام مقرر، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نصاب مقرر، لیکن ذکر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ نماز کثرت سے پڑھو، روزہ کثرت سے رکھو، یہ نہیں کہا، لیکن ذکر کے لیے کہا کہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کی یاد کرو تو خوب کثرت کے ساتھ کرو۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، ایسی لت لگ گئی ہے IPL اور میچوں کی کہ بالکل اندر سے نکل ہی نہیں پائے گا، تو طے کرو کہ کوئی جماعت کی نماز نہیں چھوڑوں گا، نہ صبح کی چھوڑوں گا اور نہ عشاء کی چھوڑوں گا۔ ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں سوال نہیں ہونا ہے کہ تم نے IPL کے اندر وراٹ کوہلی کی میچ دیکھی تھی کہ نہیں، وہ کوئلے میں کیا دیکھنا ہے؟ یا نمازوں پر اللہ تعالیٰ کیا کیا عطا فرماتے ہیں، اس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا، تو اس کی فکر کرو بھائی۔ ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذکر کی کثرت کریں۔ تہذیب انسانی کے لیے اور ایک مسلمان کو مہذب بننے کے لیے سب سے پہلا اصول ہے اللہ کا ذکر۔ یہ منافقوں کی خباثت ہے کہ وہ اللہ کا ذکر گاہے گاہے کرتے ہیں، بھول سے کر لیتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں غفلت سے کام لیتے ہیں، اور ایمان والے نماز میں چاق و چوبند ہیں اور ذکر اللہ بہت کثرت سے کرنے والے ہیں۔ ابھی دیکھیے لاک ڈاؤن ہوا تھا تو بہت سے لوگوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا۔ آج میں نے واٹس ایپ پر دیکھا، ایک استاد ہیں جو مدرسے میں پڑھاتے تھے، انہوں نے لاک ڈاؤن شروع ہوا وہاں سے قرآن کریم کا حفظ کرنا شروع کیا۔ آدمی جب کرنا چاہے تو کرنے کے بہت سے اچھے کام ہیں، تو انہوں نے قرآن یاد کرنا شروع کیا۔ 6 مہینے کے اندر پورا قرآن کریم یاد کر لیا، پورا قرآن کریم حفظ کر لیا 6 مہینے کے اندر۔ کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو آدمی اپنے وقت کو کام کا بنائے، اور کام ذکر ہے، یہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال نہیں ہوگا۔ ذکر میں جو وقت لگا، عبادتوں میں جو وقت لگا، اللہ کی یاد میں جو وقت لگا، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ جو مال اللہ کے راستے میں لگا اس پر سوال نہیں ہوگا، جو مال دنیا پہ لگا ہے یا لگنے والا ہے اس کے بارے میں کیا آیا، کہاں سے خرچ کہاں ہوا۔ اب کوئی اللہ کا بندہ یوں کہے کہ میں نے اپنا پیسہ تیرے گھر میں لگایا، اللہ کتنے خوش ہو جائیں۔ میں نے میرا پیسہ، وہ تنخواہیں کم مل رہی تھی اساتذہ کو، ائمہ کو، میں نے میرے گاڑے کی کمائی میں سے نکال کر ان کو پیسہ دیا، اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ بھئی اماموں کی تنخواہیں بڑھاؤ اور بند کرنے کی تو سوچو ہی مت، نہیں تو تمہارا راشن بند ہو جائے گا۔ اللہ والے ہیں یہ علماء یا ائمہ، ان کا خیال ہم لوگ نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ جب یہ ہماری نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم کو جنت کے دروازوں تک پہنچاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں ہمارے لیے، ہمارے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں، تلاوت سکھاتے ہیں، انسانیت اور اخلاق سکھاتے ہیں، تو ان کو تو بھرپور دینا چاہیے، ان کی تنخواہ میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اور فتویٰ بھی دارالعلوم کا ہے
کہ جو اساتذہ پڑھا رہے تھے مدرسوں کے اندر، ان کی تنخواہیں ہرگز نہ کاٹی جائیں، نہ آدھی کی جائیں، نہ روکی جائیں۔ ابھی الحمدللہ بیرونی ممالک میں وہاں کے مسلمان یہاں کے ایسے علماء، ائمہ اور اساتذہ کے لیے فکر کر رہا ہے اور کئی کروڑ کا فنڈ جمع کیا ہے اور اس کے لیے لائحہ اور ضابطہ بنایا ہے کہ یہ ضابطے کے مطابق ہر وہ عالم جس کی تنخواہ کٹ رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے اس کو دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا کام ہے دوستو، ہمیں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں لگنا چاہیے۔ آج یہ جو بیماریاں چل رہی ہیں، یہ جو وبائیں چل رہی ہیں، اس کا مین ریزن جو ہے وہ ہماری غفلت ہے۔ دوسری باتیں تو اپنی جگہ سائنس والے کہتے ہیں کہ کیوں آیا، یہ مین میڈ بیماری ہے۔ جو بھی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کم مائگی اور ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے کہ ایک زمانے تک ہم اللہ کے گھر سے دور کر دیے گئے، ایک زمانے تک کے لیے ہم باجماعت نماز سے محروم کر دیے گئے، ایک زمانے تک کے لیے ہم لوگ دینی تقاریر سے محروم کر دیے گئے، ایک زمانے تک کے لیے دعوت کے کام سے ہٹا دیا گیا۔ یہ سب ہماری کمزوریوں کی وجہ سے اور ہماری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم متوجہ ہو جائیں، اللہ کے ذکر کی طرف، اسی کی طرف دھیان لگائیں، بیمار ہوں تو علاج بھی کریں، دوا دارو بھی کریں، لیکن دعا کا سلسلہ بند نہ کریں، کیونکہ تہذیب اخلاق کا دوسرا اصول ہے اللہ کے دربار میں دعا کرنا۔ آج تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کر رہا ہوں، کیونکہ میں یاد نہ کروں تو تم مر جاؤ گے۔ ذرا سا آکسیجن کم ہوا آدمی منٹوں میں مر جاتا ہے۔ ہمارے یہاں راندیر میں گھریا فیملی تھی جن کا بہت بڑا شو روم چل رہا ہے جہانگیر پورہ کے پاس، ڈیسنٹ فرنیچر والے۔ وہ ایک بھائی کا نام امین، ان کے بھائی مجھے کہنے کے لیے آئے کہ میرا بھائی گیا، چلتا ہوا گیا اور 5 منٹ کے بعد اس کی موت کی خبر آ گئی۔ وہ 3 دن کے بعد مجھے خبر دینے کے لیے مغرب کی نماز میں کنارہ مسجد میں آئے، لیکن 2 دن کے بعد وہ داخل ہوئے اسپتال میں تو مغرب تک انہوں نے بات کی اور مغرب کے بعد انتقال ہو گیا۔ 1 ہفتے میں 2 بھائی چلے گئے۔ تو یہ ذرا سی کوئی چیز کم ہو جائے، ہمارے اندر اونچ نیچ ہو جائے، اللہ کی پکڑ ایک طرح کی۔ اس لیے ہمیں جو ہے اللہ کے دربار میں دعائیں بھی کرنی ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت بھی فرمائے۔ اور جو وقت ملتا ہے، وقت کہاں ملتا ہے، بیچاروں کو وقت بھی نہیں ملا اور نکل گئے۔ حدیث میں آتا ہے جس کو 40 سال کا وقت مل گیا زندگی میں، اس کا کوئی عذر اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا کہ تو نے عبادت کیوں نہیں کی، وہ کہے گا مجھے ٹائم نہیں ملا۔ اللہ فرمائیں گے 40 سال تک تو نے کیا کہا، کیا کیا تو نے 40 سال تک؟ 40 سال میں تجھے ہر چیز کا ٹائم ملا، اور نہیں ملا تو اللہ کی یاد کا ٹائم نہیں ملا، اللہ کے گھر پہ آنے کا ٹائم نہیں ملا، تجھے تہجد کا وقت نہیں ملا، تجھے نمازوں کا وقت نہیں ملا، تجھے قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملا، تجھے میری یاد اور ذکر کا وقت نہیں ملا۔ تو نے سب کو یاد کیا اور جس نے تجھے زندگی عطا کی اسی کو تو بھول گیا۔ تو یہ بہت بری بات ہے۔ مومن کے لیے 2 کام کا کرنا تہذیب الاخلاق میں بتایا میں نے، ایک ذکر و شکر کرے انسان اور دوسری طرف دعا میں مصروف رہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق سعید عطا فرمائے۔
اب تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے. ماں بہنیں بھی ماشاءاللہ ذکر کر رہی ہیں، اور ان کی طرف سے جو خبریں آئی اس سے خوشی ہوئی. اگرچہ تفسیر میں زیادہ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان سے آسان طریقے پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ ماں بہنیں بھی اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں. اور جب ارادہ کر کے آدمی بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا فائدہ پہنچاتے ہیں. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب مراقبہ کریں۔ مراقبہ اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام۔ آدمی آنکھ بند کر لے، ماں بہنیں بھی اپنی آنکھیں بند رکھیں، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکائیں اور تصور، ایک ہی تصور رکھیں۔ دنیا بھر کے تصور ہمارے دل دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایک ہی تصور کے لیے اپنے دل دماغ کو خالی کر لینا ہے۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے یہ سوچنا ہے، اور دل پر اتر رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم مراقبہ کریں گے۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو۔ اے غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بحر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ جب مراقبہ کرے تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کہا گیا تو میں نے آنکھیں بند کر لی، ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ میری آنکھ بند کر دیں۔ مٹے اہل شاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے خطا کار ہیں۔ تو نے زبان عطا فرمائی، تجھے یاد نہیں کرتے۔ تو نے آنکھیں عطا فرمائی، ہم قرآن نہیں پڑھتے، تیرے گھر کے دروازے نہیں دیکھتے۔ اللہ گناہوں میں لگے ہیں، معصیات دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تو ہماری پکڑ نہ فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
اللہ جوانوں میں کوٹ کوٹ کر تو نے صلاحیتیں بھری ہوئی ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں کو دین کی طرف موڑ دے اور دین کے قدردان بنا دے اور ان کی زبانوں پر تیری یاد جاری فرما دے۔ ہم سب کو ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما۔ اللہ تیری دین کی عالی محنت کے لیے ہمیں وقت لگانے والا بنا۔ اللہ ہمیں قبول فرما، نمازوں کا پابند بنا، تلاوت کا عاشق بنا، تیری یاد بھری زندگی عطا فرما۔ غفلت جو ام الامراض ہے اس سے حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آج کی یہ مجلس قبول فرما۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی فہم عطا فرما، اس کی تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ روزانہ گھر کو قرآن کی تلاوت کی رحمت سے بابرکت بنا دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ماں بہنیں گھر کے لوگ، اللہ وہ تمام مراحل کو آسان فرما، عافیت والی خیر والی زندگی عطا فرما، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما۔ اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔